خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں ایک بار پھر آپ خدا کا خادم آپ کی خدمت میں پاسٹر آصف احمد صادق۔ آج عزیزوں میں خدا کے کلام میں سے جو یسوع مسیح کی تمثیل آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یہ بھی بہت مشہور تمثیل ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح نے تقریباً 46 کے قریب تمثیلیں کہیں، اور تمام تمثیلیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط نظر آتی ہیں۔ تقریباً تمام تمثیلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہے، اور تمام کی تمام تمثیلیں جو یسوع مسیح نے بیان کی وہ یسوع مسیح کی آمد ثانی اور انسان کی ایمانداروں کی تیاری کے تعلق سے ہیں۔ آج جو تمثیل میں یسوع مسیح کی بیان کرنے والا ہوں، یہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 25 باب میں سے میں بیان کروں گا۔ اس کی پہلی آیت میں سے میں آپ کے سامنے خداوند کے زندہ کلام کو پڑھتا ہوں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، متی رسول کی انجیل اس کا 25 باب اور اس کی پہلی آیت سے، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر اپنے ساتھ تیل نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جاؤ، جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی یہ تمثیل جو ہے، اس میں جو مین فوکس ہے وہ تاخیر پر ہے، دیر پر ہے، اور ایمانداروں کو یہی بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح کا انتظار کرو۔ یہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے تعلق سے اچھی تمثیل ہے۔ یسوع مسیح نے اکثر اپنی تمثیل کے اندر شادی کا ذکر کیا، کیونکہ شادی میں دلہا اور دلہن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک گہرے ربط کو ظاہر کرتے ہیں، اور دلہا ہمیشہ آ کر اپنی دلہن کو لے جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے جب اپنی بشارتی خدمت شروع کی تو معجزاتی خدمت کے اندر جب اس نے معجزات کو شروع کیا تو اس کا بھی آغاز ایک شادی سے ہوتا ہے کہ وہ قانۂ گلیل کے اندر ایک شادی میں مدعو تھا، اور اس شادی کے اندر بھی یسوع مسیح نے پہلا معجزہ کیا۔ پھر ہم یسوع مسیح کی اکثر تماثیل میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے شادی کی اور اپنے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں بہت سے لوگوں کو اس بادشاہ نے بلایا، بلائے ہوئے لائق نہ تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کی ضیافت میں ایک شخص بغیر پوشاک پہنے آ گیا۔ پھر ہم ان 10 کنواریوں کے اندر دیکھتے ہیں اس تمثیل کے اندر کہ یسوع مسیح ان شادی کی ضیافت کا ذکر کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کی ضیافت کے لیے 10 کنواریاں بلائی گئیں۔ ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ کنواریاں ہیں، وہ کلیسیا کو ظاہر کرتی ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ 10 کی 10 مدعو کی گئی تھی، بھلے ان میں سے 5 بے وقوف ہیں یا 5 عقل مند، لیکن مدعو بلائی گئی 10 کی 10 تھیں، اور ان 10 کنواریوں نے دولہا کی آمد کے لیے اپنے آپ کو بڑا تیار کیا ہوگا۔ اور پھر لکھا ہے کہ دلہا نے دیر کی، اور جب دیر کی تو وہ اونگنے لگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا اور خدا کے لوگ اکثر انتظار نہیں کرتے۔ انتظار کرنا ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یسوع مسیح کے لیے صبر سے انتظار کرنا ہے اور اپنے ایمان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ بنی اسرائیل موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے جب وہ پہاڑ پر گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ جب اس نے دیر لگائی تو انہوں نے اپنے لیے بچڑا بنا لیا۔
لیکن کیا ہوا؟ موسیٰ واپس ضرور آیا اور اس کا قہر بھڑکا۔ آج اگر یسوع مسیح کے آنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ تاخیر ہو رہی ہے تو ایسی بات نہیں، وہ ضرور آئے گا، وہ ہمیں وقت دے رہا ہے۔ اور اگر اس نے ہمیں آ کر سوتے ہوئے پایا، یسوع مسیح کی ایک اور تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شریر نوکر ہے، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے مالک کے آنے میں ابھی دیر ہے تو وہ اپنے ہم خدمتوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج بہت سے ایسے نام نہاد خادم، نام نہاد کلیسیائی لیڈر بھی سامنے آ چکے ہیں جو کلیسیا پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی کلیسیاؤں کے اندر غلط تعلیمات کے وسیلے سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن یسوع مسیح ضرور آئے گا۔ اب ان 10 کنواریوں میں جو 2 گروہ ہیں، وہ ایک گروہ جو ہے عقل مندوں کا ہے، ایک بے وقوفوں کا۔ یسوع مسیح کی ایک اور تمثیل میں یسوع مسیح نے 2 طرح کے لوگوں کا بیان کیا کہ عقل مند آدمی اپنا گھر کہاں؟ چٹان پر بناتا ہے، اور بے وقوف آدمی کہاں بناتا ہے؟ ریت پر بناتا ہے۔ یعنی عقل مند وہ ہے جو کلام کو سنتا، سمجھتا اور اس پر عمل کرتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو محض سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی کیئر نہیں کرتا، وہ تیار نہیں ہوتا۔ یہی یسوع مسیح ہمیں اب اس تمثیل میں ایک بار پھر سمجھانا چاہتا ہے۔ بتا دونوں کو دیا گیا تھا، دونوں طرح کے آدمیوں کو، کہ دیکھو طوفان آنے والا ہے۔ دونوں نے کلام کو سن لیا تھا، انہیں پتا تھا کہ ہاں طوفان چڑھنے والا ہے، انہیں خبر مل گئی، دونوں نے گھر بنا لیے۔ لیکن کیا ہوا؟ عقل مند نے اپنا گھر چٹان پر بنایا۔ عزیزو، اگر ہم تیار نہیں ہوں گے تو شاید ہم باہر رہ جائیں۔ اب ان 10 کنواریوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی اپنی مشلیں ساتھ لے لی۔ مشل، چراغ، لیمپ، اس کو کلام کے اندر بائبل میں خدا کے کلام سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام روح القدس کے بغیر روشنی نہیں دے سکتا۔ خدا کے کلام کو چراغ کہا گیا ہے۔ اگر ہم زبور 119 اور اس کی 105 آیت کے اندر دیکھیں تو کیا لکھا ہے؟ کیا ہم پڑھتے ہیں؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کے کلام کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، اور یسوع مسیح نے روح القدس کو تیل سے تشبیہ دی۔ اگر آپ یسایہ کی کتاب اس کے 61 باب اس کی پہلی آیت کے اندر دیکھیں تو کیا لکھا ہے کہ اسے اپنے روح القدس سے اسے مسح کیا۔ مسح کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ تیل سے کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اعمال اور اس کے 10 باب کی 38 آیت کے اندر دیکھیں تو یسوع مسیح کے تعلق سے کیا لکھا ہے کہ اس نے اسے اپنے روح سے مسح کیا۔ یعنی روح القدس جو ہے تیل کی علامت ہے۔ اگر چراغوں میں تیل نہیں، اگر آپ کے پاس کلام تو ہے، بائبل تو ہے، لیکن آپ کے اندر روح القدس کی روح القدس نہیں ہے تو پھر وہ کلام آپ کے لیے روشنی نہیں مہیا کر سکتا۔ اب ان سب کے پاس، ان 10 کنواریوں میں کیا چیز مشترک تھی؟ 10 کے پاس چراغ، مشلیں، لیمپس تھے، لیکن آدھی جو تھی ان کے پاس تیل، روح القدس موجود تھا، آدھی کے پاس نہیں۔ آج بہت سے لوگ چرچوں میں جاتے ہیں، بائبل اٹھا لیتے ہیں، لیکن روح القدس سے خالی ہوتے ہیں، وہ روح القدس سے بھرے نہیں ہوتے۔ ان کی زندگیاں شاید تاریکی میں ابھی بھی جا رہی ہیں۔ خدارا جاگو، وہ آنے والا ہے، وہ دروازہ پر کھڑا ہے۔ اب ان 10 نے شادی کی تیاری تو کی، لیکن عقل مندوں نے، آپ نوح کو کبھی مت بھولے۔ نوح نے کیا کیا؟ نوح کو بتا دیا گیا کہ طوفان آنے والا ہے۔ جیسے ہمیں بار بار حالات، کلام اور طرح طرح کے واقعات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یسوع مسیح آنے والا ہے، اسی طور سے نوح کو بھی بتا دیا گیا کہ اس دنیا کا خاتمہ نزدیک ہے۔ تو نوح نے کیا کیا؟ اس نے کشتی بنائی، اچھا کیا۔ ان کنواریوں نے بھی لیمپ اٹھا لیے، مشلیں اٹھا لی، چراغ اٹھا لیے، اچھا کیا۔ لیکن کیا نوح اس کشتی کے اندر بچ سکا؟ یقیناً۔ کیا وجہ تھی؟ کس نے نوح کو بچایا؟ تقریباً 1 سال تک وہ پانی پر رہا، پوری روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا، کہیں کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ تو پھر نوح اس پورے 1 سال میں کیسے بچا؟ اس لیے کہ وہ تیار تھا، اس نے تیاری کی اور اس نے اپنی کشتی کے اندر ذخیرہ کر لیا تھا، جیسے ان 5 عقل مندوں نے اپنے لیمپس کے ساتھ تیل کو بھی ذخیرہ کر لیا۔ خدارا روح القدس کو اپنے اندر اترنے دو، ورنہ شاید ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کنواریوں میں ایک اور چیز مشترک تھی۔ کیا چیز مشترک تھی؟
वो 10 की 10 सो गई। आजमाइश में हम, ये बड़ी बात नहीं कि वो सो गई हैं, बड़ी बात यह है कि उनमें से तैयार कौन है। अब वो 10 की 10 सो गए। हम देखते हैं गतसमनी बाग में यसु मसीह शागिर्दों के पास बार बार जाते हैं, और वो शागिर्द क्या कर रहे हैं गतसमनी में? वो भी सो रहे हैं। हम देखते हैं जब यसु मसीह पहाड़ पर थे तो क्या हुआ? पहाड़ पर 3 शागिर्द यसु मसीह के साथ थे। यसु मसीह की सूरत बदल गई। एलिया और मूसा यसु मसीह के साथ कलाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो बाकी जो 3 शागिर्द यसु मसीह के साथ थे वो क्या कर रहे थे? वो सो रहे थे। हम देखते हैं कि यहां भी कवारियां सारी की सारी सो रही हैं, लेकिन अक्लमंद वही हैं जो अपने पास रूहुल कुद्स की कुदरत को रखती हैं, रूहुल कुद्स के तेल को खत्म नहीं होने देती। वरना अजीजों, ऐसा वक्त आएगा कि शायद कलाम का कहत होगा। वो 5 बेवकूफ फिर भागी, शहरों को जानिब गई, दुकानों पे गई, आधी रात को कोई दुकान नहीं खुली। कहत है आज भी आप देख सकते हैं कि हर तरफ कलाम का कहता है। इल्म तो अफजू है, लोगों के पास बाइबल का इल्म तो है, लेकिन कलाम नहीं है। लोग कलाम सुनना पसंद नहीं करते। अब देखें जगह जगह लोगों के पास चर्चिज में लोग बाइबल्स उठाकर जा रहे होते हैं, लेकिन क्या है? लोगों के पास कलाम नहीं, इल्म अफजू है, कलाम का कहत नजर आता है। लोग सुनने को तैयार नहीं है। तो फिर कैसे उनके बातन में तेल के रिजर्व्स होंगे? कैसे उनके बातन में तेल होगा कि जब घड़ी आ पहुंचे तो वो अंधेरे में ना रहें और बाहर अंधेरे में दांत ना पीसें और पछताएं नहीं। जरूर है कि हमें अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करने की जरूरत है। आमूस में क्या लिखा है? आमूस, मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से आमूस 8 बाब और 11 आयत में से हवाला बयान करना चाहता हूं, जहां पर लिखा है कि खुदावंद एक बार फिर इस जमीन पर कहत नाज़िल करने को। और कौन सा कहत? रोटी और पानी का नहीं, खुराक का नहीं, कलाम का कहत। इसलिए अजीजों, ये जो तमसील है हमें इसी बारे में तंबीह करती है कि इससे पहले कि कलाम का कहत हो, रूहुल कुद्स से भर जाओ और रूहुल कुद्स को अपने अंदर आने दो। ये ना हो कि हम ढूंढते रहें और दरवाजा बंद हो जाए। फिर हम देखते हैं खुदा के कलाम के अंदर, जकरिया के अंदर, ये ना जोर से और ना ताकत से, किस चीज से होगा? रूह से। जोर रूहुल कुद्स की कुदरत पर है, और रूहुल कुद्स की कुदरत उसी वक्त हमारे साथ काम करती है, उसी वक्त हमारे अंदर आती है जब हम दुआ में ठहरें, जब हम अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें। रूहानी तौर पर तैयार कीजिए। ये ना हो दुनिया के हालात हमें दिखा रहे हैं, दुनिया में जंगे हैं, वबा है, काल है, मरी है, लोग मर रहे हैं, कौम पर कौम चढ़ाई कर रही है, तरह तरह की हमें अफवाहें सुनने को मिलती हैं, जगह जगह हर कोई चीखो पुकार कर रहा है, इंसानियत दुख के अंदर है। लेकिन क्या है? ये सब हमें ऐसे हालात का पता दे रहे हैं कि यीशु मसीह की आमद नजदीक है। शैतान ने बहुत ज्यादा लोगों को जकड़ रखा है, लोगों के ज़हन बंद कर रखे हैं। लोग कलाम को जानते बूझते भी नहीं समझना चाहते, और बिलाखिर इन पर वावेला होगा। हमें हालात दुनिया के बता रहे हैं यीशु मसीह की आमद है। जैसे शादी का जिक्र यीशु मसीह ने किया, और एशियन शादियों के अंदर ऐसे ही होता है, जब दूल्हा आ जाता है तो धूम मचती है। अब आधी रात का समय है, आधी रात से मुराद यही दुनिया के अंदर जो अंधेर हो चुका है, दुनिया तारीकी के अंदर है, गुनाह के तारीकी के अंदर है, और ये जो दुनिया के हालात हैं ये नकारे बजा बजा कर हमें बता रहे हैं कि दूल्हा की आमद नजदीक है, अपने आप को तैयार करो। खुदावंद इस कलाम के इस वसीला से आपको और मुझे बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।